باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں کشمیری بیٹھک چینل کا ہوسٹ ریان احمد متعال آج آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ 5 فروری کشمیر سالیڈارٹی ڈے کے موقع پر پرماننٹ مشن آف پاکستان ٹو دی OIC نے OIC ہیڈ کوارٹرز جدہ کے اندر ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا جس میں چیف گیسٹ OIC کے سیکرٹری جنرل ہز ہائنس سعد ابراہیم طہا شامل تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ OIC جنرل سیکریٹریٹ کا تمام تر سینئر اسٹاف اس پروگرام میں شامل تھا۔ پرماننٹ ریپرزینٹیوز آف دی ممبر OIC اسٹیٹس اس میں شامل تھے، ڈپلومیٹس موجود تھے، ڈپلومیٹک آفیشلز اس میں موجود تھے، کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے ممبران کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندگان بھی شامل تھے، اور فواد شہید صاحب جو کہ پاکستان کے مستقل مندوب ہیں OIC میں، وہ بھی اس پروگرام کے اندر شامل تھے۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب فواد شہید صاحب نے فرمایا کہ اس وقت کشمیر کے اندر دنیا کی سب سے بڑی جینوسائیڈ چل رہی ہے، اور کشمیری لوگ کئی سالوں سے اپنے حقوق کی اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی اور بہت سفر کی ہے۔ اور آج کے دن 5 فروری میں ہم لوگ اس لیے 5 فروری کو مناتے ہیں کہ آج کے دن ہم اپنی سپورٹ کا اظہار کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی پولیٹیکل، مورل اور ڈپلومیٹک سپورٹ جہاں ہم سے ہو سکے ہم کشمیر کے لیے دیں گے۔ اور ہم OIC کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ OIC نے ہر وقت کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے، اور انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل اور UN چارٹر کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ایک پرامن حل بھی انشاءاللہ نکالا جائے گا۔ ان کے بعد OIC کے سیکرٹری جنرل ہز ہائنس حسین ابراہیم طہا نے فرمایا کہ OIC کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنے تمام تر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے لیے ایک منصفانہ اور ایک پرامن حل چاہتی ہے کشمیریوں کے لیے، اور شکریہ ادا کیا کہ آج کے دن ہم پرماننٹ مشن آف پاکستان کے ساتھ OIC کے اندر یہ پروگرام منا رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے ممبرز کے ساتھ۔ ان کے بعد ایک خصوصی ڈاکیومنٹری چلائے گی مسئلہ کشمیر کے اوپر، جس میں پرائم منسٹر پاکستان انوار الحق کاکر اور دی چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان جنرل عاصم منیر کے اسپیشل میسیجز بھی تھے۔ Pakistan cannot remain indifferent to what happens in Jammu and Kashmir. It is a party to the dispute. Kashmir runs in our heart. Parties stand for its Kashmir veterans in their historic struggle for basic human rights and their legitimate quest for the right to self-determination as per the aspirations of the people of Kashmir and the resolutions of the UN میسیجز بھی تھے۔ پاکستان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مسعود احمد پوری نے کہا کہ کشمیری لوگ کئی سالوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں انہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، بہت سی مشکلات دیکھی ہیں، اور ہم OIC کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ OIC نے ہر سطح پر کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کی، نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ فلسطین کے ہمارے محکوم بھائیوں کے لیے بھی اپنی آواز بلند کی، اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنی سپورٹ ہو سکے OIC کشمیریوں کے لیے اور فلسطین کے اپنے بھائیوں کے لیے دے سکے۔ ان کے بعد پاکستان کے جناب کونسل جنرل خالد مجید صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی کئی سالوں سے ایک بہت ہی فرم پوزیشن ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر، اور پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے لیے ایک اچھا رول پلے کر سکے۔ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں اور اس مسئلے کے ایک پرامن حل کے لیے اپنا رول پلے کریں، کیونکہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو انسٹیبلٹی ہے کشمیر کے اندر اس وقت، جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ پورے خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے اور پورے خطے کی سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جس طرح انڈیا کی گورنمنٹ مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی زمین چھین کر غیر کشمیریوں کو وہاں پر آباد کر رہی ہے، وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، یہ پورے خطے کی ڈیموگرافی کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جموں کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹ ہے، اور انشاءاللہ جب بھی اس کے ایک پرامن حل کی بات ہوگی، فیصلے کی بات ہوگی، تو کشمیریوں کی مرضی سے ان کی رائے شماری کے ساتھ انہیں ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ناظرین، میں یہاں پر عزت مآب سیکرٹری جنرل آف دی OIC حسین ابراہیم طہا کا مزید میسج کچھ شیئر کروں گا۔ ویسے تو انہوں نے یہ اپنا میسج اپنی قومی زبان میں دیا، لیکن میں اسے ترجمے کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس میسج میں انہوں نے فرمایا کہ OIC نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کشمیریوں کو جتنی ہو سکے ڈپلومیٹک مورل سپورٹ دی جائے، اور پولیٹیکل سپورٹ بھی انہیں دینے کی پوری کوشش کی، اور ہر سطح پہ کشمیر کے لیے ہم نے اپنی آواز بلند کی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے، کشمیریوں اپنی مرضی کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں، اور ہمیشہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہ پچھلے سال ہونے والی فارن منسٹرز کانفرنس میں بھی OIC نے اپنی آواز اس حوالے سے بلند کی تھی کہ انڈیا جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ڈھا رہا ہے اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وہاں پہ ہوئی جا رہی ہیں، نہ تو یونائٹڈ نیشنز کے متعلقہ لوگوں کو وہاں وزٹ کرنے دیا جا رہا ہے، نہ انٹرنیشنل آبزرورز کو، نہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو، نہ میڈیا پرسنز کو وہاں پہ جانے کا موقع دیا جا رہا ہے، نہ انہیں وہاں کے حالات دنیا کے سامنے لانے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کی OIC نے مذمت کی، اور OIC نے اپنی پوری کوشش کری کہ جہاں تک ہو سکے نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ اپنے فلسطین کے محکوم بھائیوں کے لیے بھی ڈپلومیٹک مورل سپورٹ دے سکے جس حد تک ممکن ہے، اور ہمیشہ ایک پازیٹیو رول پلے کرے، نہ صرف مسئلہ کشمیر کے لیے بلکہ مسئلہ فلسطین کے لیے بھی۔
اور اس پروگرام میں ساتھ ہی ساتھ نہ صرف کشمیری کمیونٹی بلکہ تمام تر پاکستانی کمیونٹی کے ممبران بھی شامل تھے. OIC کے تمام ممبر اسٹیٹس کے ریپرزینٹیوز اور ان کے ممبرز بھی اس میں شامل تھے, اور تمام تر میڈیا فورمز کے نمائندگان بھی اس میں شامل تھے. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. کشمیر اور فلسطین کے محکوم بھائیوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.